السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 100 101 102 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ 100 101 102 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس سے پہلے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں آپ نے سنا، تفسیروں کو بھی ترجموں کو بھی، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا جن قوموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ رسولوں نے ان لوگوں کو شرک سے بھی باز رکھنے کی کوشش کی، جو ان کے اندر خرابیاں اور برائیاں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ان سے بھی ان لوگوں کو روکا، لیکن اس کے بدلے میں ان لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا، کفر و شرک سے باز نہیں آئے، جو برائیاں اس میں تھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستی والوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کی تباہی و بربادی کا ذکر کرنے کے بعد، جہاں پر جو باتیں ہوئی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے درمیان، ان کو ذکر کرنے کے بعد، ان کے قوموں کی تباہی کو ذکر کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ذالک من انباء القرى، یہ پرانی بستیاں ہیں جن کی خبریں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ذالک من انباء القرى، یہ پرانی بستیاں ہیں، ان کے تھوڑے حالات، تھوڑے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ سامعین کرام، بیان کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نقصہ علیک، آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ منہا قائم، ان میں سے کچھ بستیاں تو ابھی بھی آباد ہیں، یا ہیں وہ بستیاں قائم ہیں ابھی۔ منہا قائم، ان میں سے کچھ بستیاں ابھی قائم ہیں، وحسید، اور کچھ بستیوں کا نام و نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین سے مٹا دیا۔ فار ایگزامپل، آپ کو بتلایا گیا تھا اس سے پہلے صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو درمیان میں صالح علیہ السلام اور ان کے قوم کی جو بستی ہے وہاں سے گزر ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جلدی جلدی کنویں سے پانی بھر لیا اور اس سے آٹا گوندھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آٹا ہے اس کو کھلا دو اونٹنیوں کو، اور جو پانی ہے اس کو بہا دو، کیونکہ یہ جو بستی ہے یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستی والوں پر عذاب نازل فرمایا۔ جب ایسی بستیوں میں جاؤ تو بالکل سر جھکا کر کے اور روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہوئے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب تم پر بھی آ جائے۔ اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اونٹ کے کجاوے میں بیٹھ کر کے اپنے چہرے کو ڈھک لیا اور جلدی سے وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ بستی آج بھی موجود ہے۔ اور قوم لوط کی بستی جس کو سدوم کہا جاتا ہے، آج دنیا کے میپ پر اس کا کہیں پر بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک من انباء القرى، یہ پرانی بستیاں ہیں جس کے تھوڑے واقعات اور حالات نقصہ علیک، آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا، آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں۔ منہا قائم، ان میں سے کچھ بستیاں ابھی بھی باقی ہیں۔ باقی ہیں کیا مطلب؟ جا کر کے آج بھی عبرت حاصل کر سکتا ہے، کوئی بھی جائے تو وہاں پر جا کر کے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ حسید، اور کچھ بستیوں کو تہس نہس کر دیا گیا، اس کے بارے میں بھی سن کر کے نصیحت حاصل کیا جائے۔ سامعین کرام، ان بستیوں کو تباہ و برباد کیا گیا، اس کا ذکر تھوڑا مختصر انداز میں ہی اس سے پہلے کی آیتوں میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ قوم لوط کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا کہ پوری بستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹ دی اور ان کے اوپر پتھراؤ کر دیا۔ قوم سمود کو زلزلہ اور چنگھاڑ سے اس پوری قوم کو ختم کر دیا گیا۔ قوم ہود کے اوپر تقریباً 7-8 دن اور 7 راتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت اور تیز و تند ہوا چلایا، جس کی وجہ سے پوری قوم تہس نہس ہو گئی۔ اب ان حالات کو دیکھ کر کے اور سمجھ کر کے کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے اوپر ظلم کر دیا، کوئی بھی یہ نہ کہے۔
کیوں نہیں کہیں؟ کیونکہ جو یہ جو زمین ہے نا جس پر انسان بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو زمین ہے نا جس پر انسان اپنے گھر کو بناتا ہے اور جس پر انسان چلتا ہے پھرتا ہے، یہ کسی کے باپ کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ انسان اپنے جسم کے ساتھ جو اس روئے زمین پر قائم ہے وہ اس کا خود کا نہیں ہے، رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ جو اس کے اندر جان ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اس روئے زمین پر جو وہ ایک قدم اٹھا رہا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اس کے خون کا قطرہ قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اب اس کے باوجود وہ اللہ کی نہ مان کر کے کفر و شرک میں پڑے تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرنا، یہ ان پر ظلم کرنا نہیں۔ اللہ نے اس لیے بیان فرمایا کہ وما ظلمناہم، ان قوموں کے اوپر اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے بھی یہ بیان کیا جائے ان کو سنبھل جانا چاہیے، سدھر جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے غلام ہیں۔ وہ اللہ کی زمین پر وہ اللہ کے غلام ہے، وہ اپنے نفس کے غلام نہیں ہے، وہ اپنی زندگیوں کے غلام نہیں ہے، اپنی سانسوں کے غلام نہیں ہے، اپنے رشتے اور ناتوں کے غلام نہیں ہے، اپنے قوم و قبیلہ کے غلام نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں۔ جب اللہ کے غلام ہیں تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اور اگر انہوں نے سر نہیں جھکایا گویا انہوں نے بغاوت کی، اور باغیوں کا جو انجام ہوتا ہے سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ظلمناہم، ہم نے ان لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب ایک چھوٹی سی کمپنی ہوتی ہے، آپ اس کے اندر جا کر کے کام کریں گے تو اس کے رول کو فالو کرنا پڑے گا، اور اگر رول کو فالو نہیں کریں گے ادروائز فائر، آپ کو نکال دیا جائے گا، آپ وہاں پر کام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کمپنی کا مالک یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کمپنی ہے، یہاں پر میرا حکم چلے گا۔ یہ تو پوری کی پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جب اس کے اس زمین پر بس رہے ہو اور اس کی فرما برداری نہیں کر رہے ہو تو تم لوگوں سے بڑا باغی اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا تم کو یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کرنی تھی، توحید کو نہ پکڑ کر کے شرک کے راستے کو اختیار کر کے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کی تصدیق نہیں کیا، رسولوں پر ایمان نہیں لائے، رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں گزارا، لہذا انہوں نے بغاوت کی راہ اختیار کی۔ ایسے باغیوں کا انجام سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو جن معبودوں کے سامنے وہ جھک جھک کر کے ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے، جن کو راضی کرنے کے لیے نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، جن کو اپنا مالک و مختار، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا کرتے تھے، آج بھی سمجھتے ہیں نا، غوث العظم جب جو چاہے کر دیں، بگڑی بنا دے، فلاں غوث، فلاں پیر، فلاں بابا، آج بھی مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ کے علاوہ جن کو وہ اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے تھے کچھ بھی وہ لوگ کام نہیں آئے، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئے۔ آگے مزید فرمایا وما زادوہم غیر تتبیب، ان لوگوں نے تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ بھی اضافہ نہیں کیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو چاہے یہ جو مرید صاحب ہوں وہ، چاہے پیر صاحب ہوں، کوئی بھی بچنے والا نہیں۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پیر صاحب بھی بچنے والے نہیں اور مرید صاحب بھی بچنے والے نہیں، عبادت کرنے والا بھی بچنے والا نہیں اور جس کی عبادت کی جا رہی وہ بھی بچنے والا نہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے کوئی نہیں بچ پاتا ہے۔ جب یہ پیر صاحب خود اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں تو کیا اپنے مرودے کو بچا پائیں گے؟ نہیں بچا پائیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، کفر و شرک کرنے کی وجہ سے ہی ان کے اوپر عذاب آیا، یعنی اپنے جھوٹے معبودوں کی جو انہوں نے عبادت کی اس کی وجہ سے ہی ان کے اوپر عذاب آیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما زادوہم غیر تتبیب، یہ جو معبودان باطلہ انہوں نے ان لوگوں کے لیے نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی اضافہ نہیں کیا۔ مطلب آیت کریمہ کا خلاصہ کلام میں یہ ہوا کہ کفر و شرک ایسی بیماری ہے، ایسا ظلم ہے، ایسا گناہ ہے
جس کا بدلہ سوائے ہلاکت و بربادی کے اور کچھ بھی نہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ امت محمد ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ایسے عذاب تو نہیں آ رہے ہیں جس سے یہ قوم ہلاک و برباد ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زندگی کو اگر دیکھیں، ہم اپنے آس پاس کے حالات کو اگر دیکھیں، اپنے سماج و معاشرے کے حالات کو دیکھیں، اپنے ملک و قوم کے حالات کو دیکھیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کفر و شرک کی وجہ سے ہی یہ پوری کی پوری امت تباہی و بربادی کے بالکل دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ کب یہ امت تباہ و برباد ہو جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح سے آپ کا رب پکڑتا ہے جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے۔ جب کسی بستی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرتا ہے، وہ بستی کے اوپر گرفتاری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ حالانکہ وہ بستی کیا ہوتی ہے؟ ظالم ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بستی کے اندر جب ظلم و ستم اپنی حد کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کسی بستی کو پکڑتا ہے۔ کیسے پکڑتا ہے؟ اللہ نے مزید فرمایا ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی سخت دردناک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اگر کسی بستی کے اندر ظلم کرنے والے موجود ہوں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری بستی میں بھی ظلم ہے، ہمارے سماج میں بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اپنے انتہا کو پہنچ جائے، اس سے بڑی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ظلم کی انتہا اور گناہ کی انتہا کیا ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کے اندر لوگوں کے لیے مسجد فراہم کی، اس کے باوجود لوگ فجر کے وقت اپنے گھروں کے اندر بالکل مردار پڑے ہوں، اس سے بڑا ظلم اس روئے زمین پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً یہ ظلم آج کے ڈیٹ میں ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر گھر میں یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا ہے کوئی، اس سے بڑا گناہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی بستی کے اندر ظالم لوگ آباد ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے اندر عذاب کو نہیں بھیجتا ہے، مہلت دیتا ہے، تو مہلت کی دو وجہ ہوتی ہے۔ مہلت کی دو وجہ ہوتی ہے۔ ایک وجہ ہوتی ہے تنبیہ، اللہ ابھی عذاب نہیں بھیج رہا تو گویا تنبیہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ذرا سنبھل جاؤ، وقت ہے۔ اور دوسرا اتمام حجت، یعنی آپ کے اوپر جتنی بھی دلیلیں تھیں سب اب قائم ہو چکی ہیں، اور جب مہلت دینے کے بعد بھی قوم نہیں سدھرتی ہے، اور مہلت دینے کے بعد بھی قوم کے اوپر جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو اب ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو کچھ بھی کہہ دو نہیں سمجھ آئے گا۔ ابھی ہم اپنے سماج و معاشرے میں دیکھتے ہیں، روز فجر کے لیے بول دیجئے لیکن دل پر تالے پڑ چکے ہیں، دل پر تالے پڑ چکے ہیں۔ ہمارے اپنے، دوسروں کی بات چھوڑ دیجئے، ہم دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے لوگ جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے متبع ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ لوگ، ان کے سامنے روزانہ بیان کیا گیا، جمعہ کے خطبوں میں بیان کیا گیا، درس و دروس میں بیان کیا گیا، اس کے باوجود آج وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے، یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے، یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کہ وہ توبہ کرے اور توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اور دوسرا حجت اتمام ہو رہا ہے۔ اور جب تنبیہ سے بھی کچھ حل نہیں نکلتا ہے اور حجت کے اتمام ہونے کے بعد بھی سمجھ بوجھ نہیں آتی ہے تو اب اس قوم کے اندر کچھ نہیں ہے، اور جب کچھ نہیں ہے تو اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرماتا ہے کہ پوری کی پوری بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، نیست و نابود ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر دوسرے لوگوں کو لاتا ہے۔ یہ نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ آگے ابھی کچھ اور آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی نصیحتوں کو ذرا اور واضح انداز میں بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا